अस्सलाम वालेकुम। अज़ीज़ नाज़रीन, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं हाफिज़ सऊद नवाज़ एडवोकेट आपको अपने इस्लामी चैनल के अंदर खुशामदीद कहता हूँ। और हर रोज़ की तरह आज भी हम इंशाअल्लाह पारा नंबर 26 सूरतुल हुजुराती की आयत नंबर 1 ता 10 तक की तिलावत, तर्जुमा, तफसीर व शान नज़ूल पढ़ने का शर्फ हासिल करेंगे। और शुरू करने से पहले हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लहू बिलकौलि कजहरी बादिकुम लिबादिन अन तखबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुरात इन्नल्लज़ीना युनादूनका मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला यअकिलून वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुज इलैहिम लकान खैरल लहुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। वअलमू अन्ना फीकुम रसूलल्लाह
لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ: سورہ حجرات مدنی ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے۔ اس میں 18 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے عمل حقارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ بے شک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس، وہ ہے جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیے ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ بے شک وہ جو تمہیں حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ ان کے پاس تشریف لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو تحقیق کر لو کہ کہیں کسی قوم کو بے جانے ایذا نہ دے بیٹھو، اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ، اور جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ بہت معاملوں میں اگر یہ تمہاری خوشی کریں تو تم ضرور مشقت میں پڑو، لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی۔ ایسے ہی لوگ راہ پر ہیں۔ اللہ کا فضل اور احسان، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑیں تو ان میں صلح کراؤ، پھر اگر ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی والے سے لڑو یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ پھر اگر پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں اصلاح کر دو اور عدل کرو، بے شک عدل والے اللہ کو پیارے ہیں۔ مسلمان بھائی ہیں تو اپنے 2 بھائیوں میں صلح کرو اور اللہ سے ڈرو کہ تم پر رحمت ہو۔ معزز ناظرین، یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب سورہ حجرات کی تفسیر شروع سے۔ سورہ حجرات مدنیہ ہے۔
اس میں 2 رکوع 18 آیتیں 343 کلمے اور 1476 حرف ہیں۔ یعنی تمہیں لازم ہے کہ اصلاۃم سے تقدیم واقع نہ ہو، قول میں نہ فعل میں، کہ تقدم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے خلاف ہے۔ بارگاہ رسالت میں نیاز مندی و آداب لازم ہے۔ شان نزول: چند شخصوں نے عید الاضحیٰ کے دن سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کر لی تو ان کو حکم دیا گیا کہ دوبارہ قربانی کریں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ بعض لوگ رمضان سے 1 روز پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے تھے۔ ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور حکم دیا گیا کہ روزہ رکھنے میں اپنے نبی سے تقدم نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی جب حضور میں کچھ عرض کرو تو آہستہ پست آواز میں عرض کرو، یہی دربار رسالت کا ادب و احترام ہے۔ اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجلال و اکرام و ادب و احترام تعلیم فرمایا گیا اور حکم دیا گیا کہ ندا کرنے میں ادب کا پورا لحاظ رکھیں، جیسے آپس میں ایک دوسرے کا نام لے کر پکارتے ہیں اس طرح نہ پکاریں، بلکہ کلمات ادب و تعظیم و توصیف و تکریم و القاب عظمت کے ساتھ عرض کرو۔ جو عرض کرنا ہو کہ ترک ادب سے نیکیوں کے برباد ہونے کا اندیشہ ہے۔ شان نزول: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت ثابت بن قیس بن شماس کے حق میں نازل ہوئی۔ انہیں شکل سماعت تھا اور آواز ان کی اونچی تھی، بات کرنے میں آواز بلند ہو جایا کرتی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ رہے اور کہنے لگے کہ میں اہل نار سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا حال دریافت فرمایا۔ انہوں نے عرض کیا کہ وہ میرے پڑوسی ہیں اور میرے علم میں انہیں کوئی بیماری تو نہیں ہوئی۔ پھر آ کر حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا۔ ثابت نے کہا کہ یہ آیت نازل ہوئی اور تم جانتے ہو کہ میں تم سب سے زیادہ بلند آواز ہوں، تو میں جہنمی ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حال خدمت اقدس میں عرض کیا تو حضور نے فرمایا کہ وہ اہل جنت سے ہیں۔ برائے ادب و تعظیم شان نزول: آیا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بعض اور صحابہ نے بہت احتیاط لازم کر لی اور خدمت اقدس میں بہت ہی پست آواز سے عرض معروض کرتے۔ ان حضرات کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ شان نزول: یہ آیت وفد بن تمیم کے حق میں نازل ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں دوپہر کے وقت پہنچے۔ جب حضور آرام فرما رہے تھے، ان لوگوں نے حجروں کے باہر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا شروع کیا۔ حضور تشریف لے آئے۔ ان لوگوں کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور اجلال شان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان فرمایا گیا کہ بارگاہ اقدس میں اس طرح پکارنا جہل و بے عقلی ہے، اور ان لوگوں کو ادب کی تلقین کی گئی۔ اس وقت وہ عرض کرتے جو انہیں عرض کرنا تھا، یہ ادب ان پر لازم تھا، اس کو بجا لاتے۔ ان میں سے ان کے لیے جو توبہ کریں کہ صحیح ہے یا غلط۔ شان نزول: یہ آیت ولید بن عقبہ کے حق میں نازل ہوئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بنی مستلق سے صدقات وصول کرنے بھیجا تھا، اور زمانہ جاہلیت میں ان کے اور ان کے درمیان عداوت تھی۔ جب ولید ان کے دیار کے قریب پہنچے اور انہیں خبر ہوئی تو اس خیال سے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں، بہت سے لوگ تعظیماً ان کے استقبال کے واسطے آئے۔ ولید نے گمان کیا کہ یہ پرانی عداوت سے مجھے قتل کرنے آ رہے ہیں۔ یہ خیال کر کے ولید واپس ہو گئے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیا کہ حضور، ان لوگوں نے صدقے کو منع کر دیا اور میرے قتل کے درپے ہو گئے۔ حضور نے حضرت خالد بن ولید کو تحقیق کے حال کے لیے بھیجا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ لوگ اذانیں کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور ان لوگوں نے صدقات پیش کر دیے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صدقات لے کر حضور اقدس میں خدمت میں حاضر ہوئے اور واقعہ عرض کیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ بعض مفسرین نے کہ یہ آیت عام ہے، اس بیان میں نازل ہوئی
ہے کہ فاسق کے قول پر اعتماد نہ کیا جائے۔ مسئلہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ ایک شخص اگر عادل ہو تو اس کی خبر معتبر ہے۔ اگر تم جھوٹ بولو گے تو اللہ تعالیٰ کے خبردار کرنے سے وہ تمہارا افشا حال کر کے تمہیں رسوا کر دیں گے اور تمہاری رائے کے مطابق حکم دے دیں کہ طریقہ حق پر قائم رہے۔ شان نزول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوشت پر سوار تشریف لے جاتے تھے۔ انصار کی مجلس میں گزر ہوا، وہاں تھوڑا سا توقف فرمایا۔ اس جگہ دراز گوشت نے پیشاب کیا تو ابن ابی نے ناک بند کر لی۔ حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور کے دراز گوشت کا پیشاب تیرے مشک سے بہتر خوشبو رکھتا ہے۔ حضور تو تشریف لے گئے۔ ان دونوں میں بات بڑھ گئی اور ان دونوں کی قومیں آپس میں لڑ گئیں اور ہاتھا پائی تک نوبت پہنچی تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے اور ان میں صلح کرا دی۔ اس معاملے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ظلم کرے اور صلح سے منکر ہو جائے۔ مسئلہ باغی گروہ کا یہی حکم ہے کہ اس سے قتال کیا جائے یہاں تک کہ وہ جنگ سے باز آئے، کہ آپس میں دینی رابطہ اور اسلامی محبت کے ساتھ مربوط ہیں۔ یہ رشتہ تمام دنیاوی رشتوں سے قوی تر ہے جب کبھی ان میں نزاع واقع ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور پرہیزگاری اختیار کرنا مومنین کی باہمی محبت و مودت کا سبب ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر ہوتی ہے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج تک کی یہاں تلاوت، ترجمہ، تفسیر اور اس کے شان نزول اختتام پذیر ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر اس کلام مقدس کے صدقے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات سے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اس کے احکامات کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور صحابہ کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائے، تمام بیمار کو شفا کاملہ عطا فرمائے، تمام مرحومین کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ والا مقام عطا فرمائے۔ آپ تمام معزز ناظرین سے یہ سزا ہے کہ آپ ضرور اس میرے یوٹیوب کے چینل کو، جو قرآن پاک کا چینل ہے، اس کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس کو ضرور لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اس کے بیل والا آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے صدقے آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے اور دن قیامت مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔